علیکم دوستوں، انسائیڈ پہ معظم فخر میں خوش آمدید۔ مسلم لیگ نون نے سابق گورنر سندھ اور نواز شریف صاحب اور مریم صاحبہ کے جو ترجمان ہیں محمد زبیر صاحب، ان سے استعفیٰ طلب کرنے پر غور شروع کر دیا ہے، کیونکہ وہ دونوں کے جو ترجمانی کے فرائض ہیں وہ زبیر صاحب ادا کر رہے ہیں۔ اور اب زبیر صاحب کی ایک غیر اخلاقی ویڈیو نہ صرف منظر عام پر آئی ہے بلکہ وائرل ہوگی اور اس کے اوپر بہت زیادہ سوالیہ نشان اب کھڑے ہو گئے ہیں۔ لہٰذا مسلم لیگ نون کے لیے اب یہ پاسبل نہیں ہے کہ وہ ایک ایسی شخصیت کو نواز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ کی ترجمانی کے فرائض کو کنٹینیو کرائیں جس کی اخلاقی ساکھ کے اوپر بہت بڑا کوسچن مارک لگ گیا ہے۔ لہٰذا اب مسلم لیگ نون کے حلقوں نے اس بارے میں یہ بات اطلاع دی ہے کہ جناب زبیر صاحب سے اب یہ کہا جائے گا کہ جب تک وہ اپنی پوزیشن کلیئر نہیں کر لیتے، جب تک کسی کورٹ آف لاء سے یا کسی بھی ذریعے سے ان کی پوزیشن کسی ایسے ایویڈنس کے ذریعے کلیئر نہیں ہو جاتی، اس وقت تک وہ بطور ترجمان نواز شریف اور مریم نواز صاحبہ وہ اپنا کام جاری نہیں رکھ سکیں گے۔ معاملہ کیا ہے، معاملہ کیسے شروع ہوا اور کیا معاملہ ہے؟ آپ کو معلوم ہے کہ 2 دن پہلے میں نے ایک ویڈیو کی تھی جس میں میں نے آپ سے کہا تھا کہ 2 ویڈیوز جاری ہونے والی ہیں، لیکن وہ ویڈیوز کوئی اور تھیں۔ لیکن کل میری نظر سے گزرا ہے منصور علی خان صاحب کا ایک ٹویٹ کو تقریباً شام 7 سوا 7 بجے کے قریب، اس کے اندر انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہوا تھا کہ جناب ایک ویڈیو لیک ہوئی ہے۔ اس کے بعد غریدہ فاروقی صاحبہ کا ایک ٹویٹ میری نظر سے گزرا جس میں ان کا یہ کہنا تھا کہ ایک ویڈیو لیک ہوئی ہے اور اس سے بہت زیادہ ہلچل مچنے والی ہے پاکستان میں۔ اس کے بعد سینئر جرنلسٹ ہیں، ہمارے دوست ہیں بڑے اچھے، عارف حمید بھٹی صاحب، ان کا ایک ٹویٹ سامنے آیا جس کے اندر انہوں نے یہ کہا تھا کہ جناب کسی کے کہنے پر وہ ویڈیوز جو لیک ہونی تھیں وہ روک دی ہیں۔ میرا یہ خیال تھا جب یہ میں نے تینوں ٹویٹس دیکھے تو میرا یہ خیال تھا کہ وہ جو ناصر بٹ صاحب کے حوالے سے میں نے ویڈیو کی تھی کہ 2 ویڈیوز وہ لیک کرنے جا رہے ہیں، تو شاید وہ ویڈیوز اب لیک نہیں ہوں گی، کسی جگہ سے کوئی رابطے شابطے ہو گئے ہیں ایسی، تو لہٰذا وہ جو ارشد ملک صاحب کے حوالے سے جو ویڈیوز تھیں وہ اب مزید کچھ عرصے تک اس کو مؤخر کر دیا جائے گا، کیونکہ جو اکتوبر ہے اس کے فرسٹ ویک کے اندر مریم صاحبہ نے اپنی ایک نئی درخواست دینے بھی ہے عدالت میں۔ خیر وہ میں نے آپ کے ساتھ سارا ذکر کر چکا ہوں، لیکن اس کے بعد کچھ عرصے کے بعد جب میں نے دوبارہ سوشل میڈیا پر گیا، جب میں نے دوبارہ ٹویٹر کو دیکھا تو پتہ لگا کہ جناب اتنے تو اگ لگی پئی ہے، ٹاپ ٹرینڈ چل رہا ہے اس وقت زبیر عمر صاحب کے نام سے، اور تقریباً اس وقت جب میں نے دیکھا تھا تو 24-25 ہزار اس کے اوپر ٹویٹس اور ری ٹویٹس ہو چکے تھے، ٹاپ ٹرینڈنگ تھا۔ میں نے دیکھا تو پتہ چلا کہ جناب زبیر صاحب نے تو چنگا بھلا کم پایا۔ اس کے بعد جو صورتحال ہے اب وہ سامنے آئی اور پھر غریدہ فاروقی صاحبہ کی طرف سے ہی ایک ٹویٹ سامنے آیا جس میں انہوں نے اس بات کا انکشاف کیا کہ ان کا رابطہ ہوا ہے محمد زبیر صاحب سے، اور زبیر صاحب کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو ویڈیو ہے یہ فیبریکیٹڈ ہے، اس کو آلٹر کیا گیا ہے، اس کو مینوپولیٹ کیا گیا ہے، ڈاکٹرڈ ویڈیو ہے یہ، لہٰذا اس کا ان کی طرف سے یہ مطالبہ آیا کہ اس کا کو فرانزک کرایا جائے تاکہ سچ اور جھوٹ کا پتہ چل سکے۔ بالکل جائز مطالبہ ہے، کیونکہ کسی بھی شخصیت کی ذاتی زندگی کے حوالے سے کوئی بھی ایسی بات اگر سامنے آتی ہے تو اس کے اوپر بہت زیادہ بحث شروع ہو جاتی ہے، اور خاص طور پہ ایک ایسی شخصیت جو پاکستان کے ٹاپ موسٹ لیڈرز کا اسپوکس پرسن ہو، اس کے ساتھ ساتھ وہ پاکستان کے اس وقت ایک فیڈرل سٹنگ منسٹر کا سگا بھائی ہو اور سابق گورنر سندھ کے عہدے پر فائز رہ چکا ہو، تو ایسی صورتحال کے اندر جو کوسچن مارکس ہیں وہ بہت زیادہ بن جاتے ہیں کسی بھی شخص کی انٹیگریٹی کے اوپر، اس کی ذاتی زندگی تو بالکل ہی خراب ہو جاتی ہے۔ لہٰذا ایسے معاملات کے اندر جب ہم دوبارہ ذرا تھوڑا سا اس پر آگے بڑھتے ہیں تو ذرا سوچ سمجھ کر اس بارے میں بات کرنی چاہیے۔ یہاں پر میں آپ کو ایک اور واقعہ یاد دلاؤں گا کہ نومبر 2020 کے اندر زبیر صاحب نے ایک نجی ٹی وی پبلک ٹی وی کو کے ساتھ ایک پروگرام کے اندر شرکت کی تھی۔ وہ عامر متین صاحب اور رؤف کلاسرا صاحب کا ٹی وی شو تھا، اس وقت وہ پبلک ٹی وی میں کام کرتے تھے، آج کل تو وہ جی ٹی وی کے اندر کام کریں۔ تو اس وقت زبیر صاحب نے ان کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے جب ان سے سوال پوچھا کلاسرا صاحب نے کہ آپ پر تو بہت زیادہ دباؤ ہے اور آپ کو بڑی دھمکیاں مل رہی ہیں اور آپ بہت زیادہ پریشر میں ہیں، اور یہ اس وقت کی بات ہے جب یہ بات سامنے آئی تھی کہ زبیر صاحب کی آرمی چیف سے ملاقات ہوئی ہے، اور طلعت حسین صاحب نے یہ ٹویٹ کیا تھا کہ کسی نون لیگ کے ایک سرکردہ شخصیت کی آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب سے ملاقات ہوئی ہے۔ پھر اس کے بعد مریم صاحبہ کی طرف سے یہ بیان آیا تھا کہ مسلم لیگ نون کے کسی بھی بندے کی کسی بھی شخصیت کے ساتھ کوئی نہ رابطہ ہے، نہ ہوا ہے اور نہ ہی ہوگا۔ پھر اس کے بعد ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل بابر افتخار صاحب کی طرف سے یہ ایک پریس کانفرنس کی گئی تھی جس کے اندر انہوں نے اس بات کو تسلیم کیا تھا کہ زبیر صاحب کی ایک نہیں 2 ملاقاتیں ہوئی ہیں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب سے، انہوں نے کھانا بھی کھایا، اور ان گفتگو کے اندر نواز شریف صاحب اور مریم صاحبہ کے مقدمات پر بھی بات ہوئی، جس کے بعد پھر زبیر صاحب نے اس بات کو تسلیم کیا کہ ہاں جی
میری ملاقات ہوئی تھی۔ خیر یہ ایک بیک گراؤنڈ ہے اس ساری صورتحال کا، لیکن جس واقعے کا میں آپ سے ذکر کر رہا ہوں وہ 11 نومبر ہے شاید 2020، جب رؤوف کلاسا صاحب نے جب ان سے پوچھا کہ آپ پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے تو انہوں نے کہا یار جب ہم حق اور سچ کے راستے پر چلتے ہیں تب دباؤ کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور میں دباؤ کا سامنا بھی کر رہا ہوں۔ پھر انہوں نے اس بات کا بھی انکشاف کیا کہ جب میں لاہور آتا ہوں، میں اپنے بردر ان لا کے گھر کینٹ میں ٹھہرتا ہوں تو اس وقت بھی ایک جو کوئی ہے جو میرا پیچھا کرتا ہے۔ پھر انہوں نے اس بات کا بھی انکشاف کیا کہ ان لوگوں کی رسائی میرے لیونگ روم اور میرے بیڈ رومز تک بھی ہے۔ یہ انہوں نے اس گفتگو کے اندر کیا۔ اگر آپ سوشل میڈیا پہ جائیں گے، اگر آپ یوٹیوب پہ جائیں گے اور نومبر کے اندر رؤوف کلاسا صاحب کے پروگرام کو چیک کریں گے تو آپ کو یہ ساری گفتگو وہاں پہ ہوتی ہوئی مل جائے گی۔ اور اسی کے اندر جب رؤوف کلاسا صاحب نے ان سے پوچھا کہ جناب آپ کی اہلیہ محترمہ کو بھی کوئی دھمکی امیز میسیجز آ رہے ہیں اور ان کو بھی کوئی دباؤ میں لانے کی کوشش کی جا رہی ہے، ان کو بھی کچھ کسی طرح کی کوئی بدگمانیوں کے اندر کچھ پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو اس پر زبیر صاحب نے بڑا ہی ایک مبہم سا جواب دیا۔ انہوں نے کہا اس معاملے کو ہم کسی اور لیول پر ٹیکل کرنے کی کوشش کریں، اور ایک شخصیت ہے، ایک بندہ ہے جو اس پر کام کر رہا ہے، لہٰذا اس موقع پر میں کچھ زیادہ بات نہیں کرنا چاہ رہا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ زبیر صاحب کو اس بات کا اندازہ تھا کہ کچھ ایسی ایک چیز ان کے حوالے سے نہ صرف تیار ہے بلکہ شاید ان کو دکھائی بھی گئی تھی، جس کی وجہ سے وہ کسی حد تک دباؤ میں موجود تھے۔ دیکھیں انسان خطا کا پتلا ہے، کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے اس دنیا میں جسے کوئی غلطی کوتاہی گناہ سرزد نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ سب کے جو گناہ ہیں، سب کے جو عیب ہیں ان کا پردہ رکھے، لیکن یہ وہ تمام شخصیات جن کا تعلق کسی نہ کسی سطح پر عوام سے ہوتا ہے، یہ جو پبلک پراپرٹیز کہا جاتا ہے، جن کو جو پبلک آفس ہولڈ کرتے ہیں، ان کے اوپر ذمہ داریاں کچھ زیادہ بڑھ جاتی ہیں، کیونکہ انہی ویڈیوز کے اختتام پر دو شخصیات کے بیان بھی سامنے آتے ہیں۔ ایک کوئی مجھے لگ رہے تھے کہ اپنے پشتون بھائی ہیں، کیونکہ ان کا جو لہجہ تھا وہ اس سے لگ رہا تھا، اور اس کے نیچے ان کی اردو ٹرانسکرپشن تھی جس کے اندر وہ یہ کہہ رہے تھے کہ زبیر صاحب نے مجھ سے کچھ پیسے لیے تھے، اچھی خاصی رقم انہوں نے مجھ سے لی ہے، جب میں ان سے اس رقم کی واپسی کا تقاضا کر رہا تھا تو وہ مجھے پیسے نہیں دے رہے تھے۔ پھر ایک مرتبہ انہوں نے مجھے اسلام آباد میں بلوایا، اور اسلام آباد میں بلوا کے مجھے اٹھوایا، مجھے پٹوا کر بلوچستان کے بارڈر پر پھینکوا دیا۔ وہ یہ بات کر رہے تھے، مجھے نہیں پتا یہ بات درست ہے یعنی، کیونکہ اس شخصیت کا نام اس وقت سامنے نہیں آیا، اور جب اس شخصیت کا بیان ختم ہوتا ہے تو پھر ایک خاتون کا بیان آتا ہے جو ممکنہ طور پر وہی متاثرہ خاتون ہو سکتی ہے جو ان کے ساتھ اس ویڈیو میں موجود ہے، اور وہ خاتون بھی اس بات کا اعتراف کرتی ہے کہ مجھے لالچ دیا گیا، مجھے ترغیب دی گئی کہ جناب آپ کی میں فلاں جگہ پر نوکری کروا دوں گا، تو اس کے لیے یہ شرط ہے کہ آپ کو کچھ وقت میرے ساتھ کمپرومائزڈ حالات کے اندر گزارنا پڑے گا۔ اور جو ویڈیو ہے اس کو دیکھ کے ایسا ہی لگتا ہے کہ وہاں پر کوئی جو صورتحال ہے وہ کوئی باہمی رضامندی کی ہے، لیکن میں نے آپ کو بتایا نا کہ اس ویڈیو کو ہم کنڈیم کر سکتے ہیں، میں کوئی بھی ایسی شخصیت نہیں ہوگی جو یہ کہے گا جناب زبیر صاحب بہت اچھا کام کر رہے تھے، یقینی طور پر وہ اچھا کام نہیں تھا، اور نہ ہی کسی پبلک آفس ہولڈر کو اس طریقے سے اپنا کوئی ذاتی زندگی کا معاملہ نہیں تھا، یہ ایک ایکسٹرا ریلیشن ہے، اور اس پر ان کو جواب دینا پڑے گا۔ اب یہ اطلاعات ہے کہ انہوں نے ایک پریس کانفرنس آج کرنی ہے کسی بھی وقت، ممکنہ طور پر جب آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے اس وقت ان کی پریس کانفرنس ہو چکی ہوگی، اور اس کے اندر بھی جس طرح غریدہ فاروقی صاحبہ نے اپنے ٹویٹر ہینڈل پر اس بات کا اظہار کیا ہے کہ ان کا یہ مطالبہ ہے کہ اس ویڈیو کا فرانزک آڈٹ کرایا جائے، تو بالکل اس کا فرانزک آڈٹ ہونا چاہیے، انصاف ہونا چاہیے، کسی بھی شخصیت کو داغدار نہیں کرنا چاہیے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ جس وقت میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں اسی وقت مجھے ابھی ایک واٹس ایپ آیا ہے، اور اس واٹس ایپ میں کہا گیا ہے کہ جناب زبیر صاحب کے بعد ایک اور ویڈیو ہے وہ لیک ہوئی ہے، اور مجھے نہیں پتا یہ، میں چونکہ ان خاتون کو نہیں جانتا، یہ پی ٹی آئی کی کوئی رکن اسمبلی ہیں، ان کی ایک ویڈیو لیک کی گئی ہے۔ چونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ میں نے یہ جو محترمہ ہے ان کی نہ شکل دیکھی ہے، نہ میں ان کو جانتا ہوں، نہ ان سے فیس فیملیئر ہوں، یہ ایک میسج آیا جو میں آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں، لہٰذا اس خاتون کا نام میں آپ کے ساتھ شیئر بھی نہیں کر رہا کہ مجھے اس کا اندازہ نہیں ہے، لیکن یہ جو ویڈیوز کی جو روایت ہے یہ بڑی غلط ہے، کیونکہ ماضی کے اندر ہم نے دیکھا
کہ جب نواز شریف صاحب کے مقدمات چل رہے تھے تو اس وقت بھی اس وقت کے جج مرحوم ارشد ملک صاحب کو ان کی ہی ایک ویڈیو دکھا کر اس بات کا، جس کا انہوں نے خود اعتراف کیا، اس ویڈیو کو جو مریم صاحبہ نے ریلیز کی تھی، جس کے اندر انہوں نے اعتراف کیا کہ جناب مجھے فلاں ایک واقعے کی ویڈیو دکھا کر مجھے دباؤ میں لانے کی کوشش کی گئی۔ تو یہ جو ویڈیوز مختلف پولیٹیشنز کی، مختلف بیوروکریٹس کی، مختلف یہ جو ہمارے جوڈیشری کے جس طرح ارشد ملک صاحب ہیں، ان کی اگر تیار کر کے رکھی جاتی ہیں تو یہ کسی نہ کسی پرپس کے لیے رکھی جاتی ہیں، اور چیئرمین نیب اس کے اندر بہت سرتاپا اس کے اندر ان کا بھی ویڈیو نہ صرف چلی بلکہ بہت ہی چلی اور آج تک ہی چل رہی ہے۔ تو یہ چیزیں موجود ہیں، ہماری سوسائٹی کا حصہ ہیں، اور یہ جو بنائی جاتی ہیں، تیار کی جاتی ہے، اور ان کو جب پھیلایا جاتا ہے تو اس کے پیچھے بھی کوئی نہ کوئی خاص محرکات ضرور موجود ہوتے ہیں۔ مثال دیتا ہوں آپ کو، جس طریقے سے اب یہ 2 ویڈیوز جس کا میں نے ذکر کیا تھا کہ 2 ویڈیوز ناصر بٹ صاحب نے خود اس بات کا اعتراف کیا، اب تو خیر انہوں نے اب سے کوئی تقریباً جس وقت میں آپ سے یہ ویڈیو ریکارڈ کرا رہا ہوں اس سے کوئی تقریباً 1-1.5 گھنٹہ پہلے انہوں نے خود اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر اس بات کا اعلان کیا کہ جناب 2 ویڈیوز ہیں اور وہ میں ریلیز کرنے جا رہا ہوں۔ تو یہ جو ویڈیوز ہیں یہ کسی خاص مقصد کے لیے ریلیز کی جاتی ہیں، اور جس طریقے سے مریم صاحبہ کا یہ کہنا تھا 8 سپٹمبر کو کہ جناب عدالت کے اندر کہ میں نے ایک اور درخواست دائر کرنی ہے، میں نے اپنا وکیل بھی چینج کرنا ہے، اور وہ درخواست اب 23 سپٹمبر کو تو انہوں نے دائر نہیں کی، لیکن اب جو اکتوبر ہے اس کے فرسٹ ویک کے اندر انہوں نے وہ درخواست دائر کرنی ہے، کیونکہ اس کی سماعت ہے میرے خیال سے 3 یا 4 اکتوبر کو، تو اس کے اندر انہوں نے وہ درخواست دائر کرنی ہے، تو اس درخواست کے ساتھ انہوں نے کچھ نہ کچھ ایویڈنس دینا ہے۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ جو ویڈیوز کا یہ جو چکر چلتا ہے یہ صرف اور صرف اس وجہ سے چلتا ہے کہ کسی ایک جگہ کو دباؤ میں لانے کے لیے اور کسی دوسرے فریق کو ریلیف دینے کے لیے یہ تمام یہ جو ہے نا یہ پس پردہ چیزیں یہ چل پڑتی ہیں، سامنے آ جاتی ہیں۔ اب یہ زبیر صاحب کی ویڈیو پہلے آ گئی، وہ باقی ویڈیوز ابھی تک رکی ہوئی تھیں، وہ نہیں آئیں۔ اب زبیر صاحب کا یہ جو ویڈیو کا غبار بیٹھے گا اس کو ابھی کم از کم 5-6 دن لگیں گے، بیان آئیں گے، ٹویٹر آئیں گے، وضاحتیں آئیں گی، پھر یہ اس پر دھول بیٹھے گی، پھر نیا کو کام سٹارٹ ہوگا۔ لہٰذا یہ جو تمام کارروائیاں کی جاتی ہیں ان کے پیچھے کچھ نہ کچھ محرکات ہوتے ہیں، اور پاکستان جیسے جہاں پر جو سیاسی حالات ہیں، جہاں پر بہت زیادہ ٹف قسم کی سچویشنز ہوتی ہے، وہاں پر ہی ایسی جب چیزیں سامنے آتی ہیں تو پھر اس کے اوپر بہت بڑے کوسچن مارکس لگتے ہیں، بہت بڑے سوالیہ نشان لگتے ہیں، کیونکہ یہاں یہ جو محرکات ہیں اس کے یہ ہم بڑے آسانی کے ساتھ کسی نہ کسی خاص سمت میں اس کو جوڑ دیتے ہیں۔ ممکنہ طور پر یہ جوڑا جانا درست ہو، ممکنہ طور پر جوڑا جانا غلط ہو، لیکن یہ جو ویڈیوز ہیں یہ ایک طرف تو ہماری جو مجموعی ہمارا معاشرہ ہے اور ہماری لیڈرشپ چونکہ اس معاشرے کا حصہ ہے اسے الگ نہیں ہے، ایک اس طرف ایک اشارہ کرتی ہے کہ ہم اب کس حد تک ڈیٹیریٹ کر چکے ہیں اپنی سوسائٹی کو، اور ہمیں اس طرف توجہ دینی چاہیے۔ مسلم لیگ نون کا یہ فیصلہ کہ زبیر صاحب کو اس کے عہدے سے ہٹا دیا جائے، میرا خیال ہے کہ بر وقت ہے، بر موقع ہے، اور یقینی طور پر انصاف کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے ان کو بھی ایک موقع دینا چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کر سکیں، اور اس وقت تک انہیں نواز شریف صاحب اور مریم صاحبہ کی ترجمانی سے دور رہنا چاہیے۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔